آخر ایسی کیا مجبوری ہے, کیا ضروری ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن روم کے اندر ہی جا کے ملنا ہے, مذاکرات کرنا ہے؟ مذاکرات تو کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں, چاہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہو, اسپیکر کے چیمبر کے اندر ہو, اور ایک جگہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری جگہ یہ کہا جا رہا ہے جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے. آخر پلان ہے کیا پارٹی کا؟ جی بڑی مہربانی منصور علی خان صاحب, آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. وزیر اعظم نے 2-3 دفعہ جو ہے وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا ہے کہ جی آئیں بیٹھیں مذاکرات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن کہنے سے نہیں ہوتا, کچھ کرنے سے ہوتا ہے. میں آؤں اور آپ کو جب بھی ملوں, آپ میرے سامنے آئے تو میں کہہ دوں منصور علی خان صاحب میرے گھر تے چکر لاوے آ جائے, کوئی ملاقات کریں گے, تو انج تے نہیں نہ ہوندا. مطلب کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی بلایا جاتا ہے, کوئی بندے کو بھیجا جاتا ہے, کوئی پیغام لے کے. بھائی یہ نہیں ہے کہ نیت جو ہے وہ نہ ہو اور صرف پولیٹیکل جو ہے وہ چیزوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے سیاسی لوگ ہیں اور ہم جو ہے یہ آپ کے مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, اس طرح سے نہیں ہے. دوسری طرف 8 مہینے سے ملاقات بھی نہ ہونے دیں, اور پولرائزیشن کا جو ماحول ہے اسے بھی آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں باتوں باتوں میں کہ نیچے آئے, لیکن نیتاً آپ اسے بھی نہیں نیچے آنے دے رہے. اور حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان کے حالات دیکھ لیں اور باقی امن و امان کی صورتحال پورے پاکستان کے اندر دیکھ لیں, معاشی طور پہ آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں. اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ سٹیبلٹی آئے, اور وہ ایک ہی طریقے سے آ سکتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ مستحکم کریں, چیزوں کو ٹھیک کریں, لیکن اس طرح سے تو نہیں ہے نا. اور اگر بات یہ واقعی ان کی نیت ہے بات چیت کرنے کی, مذاکرات کرنے کی, تو کانسٹیٹیوشن روم کون سا جو ہے وہ کوئی کسی کا ذاتی گھر ہے, وہ پارلیمان کا ایک کمرہ ہے, ویسے وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آ جائیں, اس کے اندر حرج بھی کیا ہے. اور دوسری بات آپ نے جو ہے وہ بات کی اپنے انٹروڈکشن کے اندر کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے وہ مزاحمت کرنی ہے, مفاہمت کرنی ہے, کس نے لیڈ کرنا ہے. بڑا کلیئر ہے. دیکھیں اچکزئی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. جو بات رہ گئی جب مزاحمت کا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کرنا ہے, تو لیڈ اسے سہیل افریدی صاحب نے کرنا ہے. عمران خان صاحب کے واضح احکامات ہیں, اور اگر مفاہمت وغیرہ یا جو بھی کوئی گفت و شنید ہے تو اس کی ذمہ داری یا اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ علامہ صاحب کے پاس ہے اور اچکزئی صاحب کے پاس ہے. یہ بڑی کلیئرٹی ہے, اس کے اندر کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور جب بھی کوئی کسی قسم کا علامہ صاحب یا اچکزئی صاحب جو ہے وہ حکم کریں گے تو سہیل افریدی مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ لیڈ بھی کرے گا. اس ساری چیز کے اندر جو آپ کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے بھی کوئی کام کرنا ہے, ان کی کوئی ذمہ داری ہے یا ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, چیئرمین جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ منتخب کی ہے, اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں ہماری جماعت کے. ہیرارکی جو ہے وہ ساری جماعت کی اسی طرح ہی ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے وہ گور صاحب کے بغیر چیزیں جو ہے وہ نامکمل ہیں, اس کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہے. گور صاحب جو ہے وہ ان لائن ہے. جی ٹھیک ہے اختیار صاحب, یہ آپ نے ساری گفتگو سنی. وہ کہہ رہے ہیں جناب اگر بات چیت کرنی صحیح طریقے سے کریں, آپ لوگ جو ہے یہ تقریروں کے اندر تو کر دیتے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم تو کر دیتے ہیں, صحیح طرح نہیں بلا رہے. سر آپ صحیح طرح اختیار صاحب بلائیے ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور بھائی, ہم تو بات چیت کے لیے بلا رہے ہیں, ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ان کو وینیو اور مینیو کی پڑی ہوئی ہے. اب وینیو اور مینیو سے ذرا نکلیں. جن کے مسائل ہوتے ہیں اور جینین ہوتے ہیں وہ وینیو اور مینیو پہ نہیں جاتے ہیں, یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. آپ کہیں سے تو سرا پکڑیں. مذاکرات کے لیے تو بندہ جہاں پہ بلاتا ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے وہاں نہیں بیٹھنا؟ بات کرنی ہے آپ نے. وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی آپ کو ہاتھ پیر باندھ کر کے تھوڑی کوئی بٹھائے گا. ٹھیک, وہ بھی آپ کا ہی وزیر اعظم ہے, وہ بھی اس ملک کی ایک بلڈنگ ہے, وہ بھی اس ملک کی نمائندہ. سر وہ تو نہیں مانتے نا اختیار صاحب, وہ تو نہیں مانتے چیز ہے. انہیں, وہ تو انہیں فارم 47 والا کہتے ہیں نا. اور سر جو بھی کہیں, وہ تو فارم 47 کا تو ان کا بیانیہ ہی ختم ہو گیا. سارے ضمنی الیکشن یہ ہار گئے ہیں, گلگت بلتستان میں الیکشن ہار چکے ہیں, ایون خیبر پختونخوا میں آخری الیکشن جو ضمنی ہوا تھا وہ بھی ہار چکے ہیں. فارم 47 کہاں, یہ کشمیر کے الیکشن سے انہوں نے راہ فرار لے لیا. ہمارا لیڈر مقبول لیڈر ہے, ہماری پارٹی بڑی پارٹی ہے, وہ سارا بیانیہ ملیا میٹ ہو چکا. میرے خیال میں یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا. آپ نے ویسے سوال کیا تو میں نے کامنٹ کر دیا, بٹ میں کہوں گا کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو آئی ایم انٹرسٹڈ ان بات چیت. میری دلچسپی بات کرنے میں ہے, میری دلچسپی اپنا مسئلہ رکھنے میں ہے.
اور میرے مسائل کا حل نکالنے میں ہے، تو میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھوں گا کہ مجھے کہاں پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ سارا ملک ہمارا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک سے ہیں اور آپ کو سمجھنا بھی چاہیے، تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی جو بھی جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھ جائیے۔ اگلی یہ پہلی نشست میں ساری باتیں ختم نہیں ہوں گی، وہاں پر بیٹھ کر کہہ دیں کہ اگلی نشست جو ہے تو وہ ہماری محمود خان اچکزئی کے گھر میں ہوگی، شاید وہیں پہ ہم آ جائیں۔ شاید اچھا، آپ میرا آنے کے وزیر لیے اعظم تیار بھی آ ہیں؟ کے آپ کے اگر پاس اچکزئی بیٹھ صاحب جائے۔ کے گھر پہ ہوتا ہے تو آپ وہاں بھی آنے کے لیے تیار ہیں؟ سر میں فرض کر کے فرضیہ مال میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب آپ بیٹھ جائیے، تو مے بھی دوسری جگہ جو ہے آپ کی مرضی کی ہو سکتی ہے، اچھا، بیرسٹر گوہر کا گھر ہو سکتا ہے، ہاں، علی ظفر صاحب کا گھر ہو سکتا ہے، جو جگہ یہ بتا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن ہال کی وہ جگہ ہو سکتی ہے، جناح کنونشن سینٹر ہو سکتا ہے، فیصل مسجد ہو سکتی ہے، کہیں بھی بیٹھا جا سکتا کرنے ہے۔ والے بٹ بنے۔ یہ بات ساری یہی ہے کہ یہ بچوں والی یہ بات ہے نا کہ میں نے لڑائی سے پہلے تمہیں میں نے چنے چھولے کے لائے تھے، مجھے اس کے پیسے واپس کر دو، میں نے تمہیں چھلی کھلائی تھی، تم اس کے پیسے واپس، یہ کیا بچگانا باتیں ہیں؟ ٹھیک، کم آؤٹ آف اٹ یار۔ آپ کے اتنے ایم این ایز بن چکے ہیں، 4.25 سال اس ملک پر حکومت کر چکے ہو، 15 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، گرو اپ، بڑے ہو جاؤ، بڑے پن کا مظاہرہ کرو، پولیٹیکل پارٹی بنو، پولیٹیکل لوگوں کی طرح بیہیو کرنا جانو۔ سیاست دانوں کے قد تب بڑے ہوتے ہیں جب ان کے سینے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ جب ان کا ویژن بڑا ہو جی جاتا ہے۔ ٹھیک، منصور علی خان صاحب، ایک مجھے اجازت دیں تو ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا۔ انہیں کہیں وزیر اعظم نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ میں آتا تھا، آپ کو فون کرتا تھا، میں نے آنا ہے، تو انہیں کہیں نہ انہیں فون کریں اور بلائیں اپنے پاس، نہ آئے تو پھر بات کریں۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ تقریر کے اندر کوئی بات کریں اور وہ کوئی منہ اٹھا کے چلا جائے، بلائیں نہ، ٹائم دیں انہیں، نہیں آتے تو پھر بات کریں۔ یعنی آپ کو اگر وزیر اعظم ہاؤس سے کال آئے جٹ صاحب تو آپ کی پارٹی جانے کے لیے تیار ہے، میں یہی ازیوم کروں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اچکزئی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اچکزئی صاحب کی جی بات میں وہی کر کہہ رہا ہوں کہ اگر اچکزئی صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا جائے تو پھر آپ لوگوں کی سائڈ تیار ہے؟ اب بات کریں نا جی، وہ جائے گا، وہ کیوں نہیں جائے گا؟ وہ جائیں گے، چلو ٹھیک ہے۔ حسن ایوب صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی ہے؟ اگر میں اب اس کے بارے میں یہ منصور بھائی یہاں پہ یہ ایڈ کر لیجئے تاکہ یہ موضوع ادھر کلوز ہو جائے۔ اسپیکر صاحب نے اس بات کا جواب دے دیا تھا کہ جو پرائم منسٹر نے میری زیر صدارت اور قیادت جو پارٹی جو کمیٹی بنائی تھی مذاکرات کے لیے وہ انٹیکٹ ہے، تو جائیے اور اسپیکر صاحب کے پاس ذرا بیٹھیے، سرا پکڑے نا، کہانی شروع کریں، وہیں سے آپ کو سرا ملے یہ گا، دیکھیں وہیں سے بات آپ کا کو ادھر سفر سے شروع ادھر ہو لے گئے، جائے اب گا۔ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں پھر۔ تو یہ میں کیا وہ اسپیکر کے ساتھ بیٹھنا میں نے آپ کو کوئی نریندر مودی کا کہہ دیا ہے یا میں نے آپ کو نیتن یاہو کا کہہ دیا ہے؟ ابھی کی اسمبلی آپ کا ملک ہے، ہمارا تو ملک ہے، سب کا ہے، میں اور نے اسپیکر جناب کا وزیر اعظم کا دفتر کہا ہے، جو انہوں نے ہے بات کی ہے۔ چلے میں ذرا تو ڈیفینیٹلی حسن ایوب صاحب سے بھی رائے لے لیں۔ حسن صاحب، یہ معاملہ سر اہم مجھے تو لگ رہا ہے ایگو کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جب ان لوگوں نے اپنی مراد کے لیے کرنا ہوتا ہے، نہ پی ٹی آئی جگہ دیکھتی ہے، نہ نون لیگ جگہ دیکھتی ہے، جہاں جو جگہ ملتی ہے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے بلو پاسپورٹ ہو گئے، مراد ہو گئی، یوں کر کے ایسے ملتے ہیں، سارے گلے شکوے ختم۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کو رات کو اگر آپ جائیں 8-9 بجے کے بعد، تو ریسٹورنٹس میں بھی سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کے کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مذاکرات کے حوالے سے یہ نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہا کہ بیٹھیں گے کہاں پہ۔ حسن بھائی، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت سی جگہوں پر بیٹھے ہم نے دیکھے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بیسیکلی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے انہوں نے اپنی جماعت کے کارکنان کو لگایا ہوا ہے۔ اگر اتنے برے ہیں حکومت والے تو پھر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر کوئی وینیو کا ایشو تو کوئی نہیں ہے، وینیو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ باقی جس طرح اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ریزیڈنس ہو سکتی ہے، ایون کہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو سکتا ہے، کچھ بھی جگہ ہو سکتی ہے، اسمبلی کا جو یہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل روم وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بظاہر مجھے نیت دکھائی نہیں دے رہی۔ اور مجھے یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور انجم عقیل صاحب، یہ 3 لوگ گئے تھے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ان کے چیمبر کے اندر۔ تو وہاں پر انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کا ذکر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی کہ اگر ہم ابھی ہاں نہیں کر سکتے کیونکہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ بیشنگ شروع کر دی گی۔ پھر 1-2 موقعوں کے اوپر انہوں نے پبلکلی بھی کہا تھا، کوئی جلسہ تھا آئی بلیو کہ سنگجانی والا، وہاں پر سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم کے ہاتھوں اگر آپ ہوسٹیج ہو چکے ہیں پھر تو آپ سیاست نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں سوشل میڈیا ٹیم نے آپ کی موقف کی تائید کرنی ہے یا آپ کو اپوز کرنا ہے،
اس کا آپ کو یعنی اس سے آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سیاسی فیصلے کرنے ہیں, آپ ایک لیڈر ہیں, اور لیڈر کو بغیر کسی دباؤ کے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, ملک کے مفاد میں, پارٹی کے مفاد میں, عوام کے مفاد میں. حسن بھائی کیا ہے؟ نہیں حسن بھائی آپ نے ایک جملہ بولا, حسن بھائی بھی آپ نے ایک جملہ بولا, مجھے نیت نظر نہیں آتی. سر یہ کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ مطلب ظاہری بات ہے یہ تو چاہیں گے چیزیں ریزالو ہوں, عمران خان صاحب کی جیل جو ہے وہ ختم ہو, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جن مشکلات میں پھنسی ہے اس میں سے نکلیں, تو نیت تو ہوگی. سر یہ کس طرح ہو سکتا ہے ان کی نیت نہ ہو؟ اب سر کیسی بات کر رہے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب کی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی لاٹری نکلی ہے. ان دونوں کی بچپن کی خواہش تھی کہ ہم بڑے ہو کر جو ہے تھی کہ میں قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنوں گا, اور دوسرے کی تھی کہ میں سینٹ میں بنوں گا. بھائی ایک ایک پارٹی والے یہ رکن ہیں, اور یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بن چکے ہیں. اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے یا ان کی ملاقاتیں کھل جائیں تو ان کو کس نے لفٹ کرانی ہے؟ پھر وہ جو بیان اندر سے آئے گا, عمران خان صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے گا, وہی ریلیونٹ رہے گا. ان کی ریلیونسی ختم ہو جانی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب افسوس کی بات ہے کہ پوری اپنی جماعت کے اوپر, پوری پارلیمانی پارٹی کے اوپر ڈسٹرسٹ بھی ہے عمران احمد نیازی کا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو یہ عہدے ملے. تو دونوں اطراف سے جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی ون ون ہے. بیرسٹر گور بیچارے کی کیا اہمیت ہے جی؟ بیرسٹر گور صاحب کی تو بات کوئی جو ہے ان کا تو تمسخر جو ہے اڑاتی ہیں علیمہ خانم. ان کی بات تو جو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے اپنے ضلع کے اندر میری جو ہے وہ ڈی پی او بات نہیں سنتا, یعنی خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, ان کی اپنی حکومت تھی اور ڈی پی او ان کی بات نہیں سن رہا تھا. تو اتنا اگر شریف آدمی چیئرمین ہے تحریک انصاف کا, تو یہ کس نے اپوائنٹ کیا؟ وہ عمران خان صاحب نے کیا, کیونکہ وہ ان کو انسیکیورٹیز ہیں, کوئی ایسے شخص کوئی میری پارٹی کو ہائی جیک نہ کر لے. لیکن پھر کیا ہوا, ان کی فیملی سے ہی علیمہ خانم ان کی بہن نے پارٹی کو ہائی جیک کرنا شروع کر دیا. تو اب تو یہ سچویشن جو ہے ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. علیمہ خانم کا اپنا انٹرسٹ ہے, سہیل آفریدی کا اپنا انٹرسٹ ہے, سلمان اکرم رضا صاحب کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. آپ نے ایک بات کی تھی عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں. تو عمران خان صاحب اس وقت سزا یافتہ مجرم ہے, از اے کنوکٹ. ان کو ان لینتھ ٹرائل کے بعد سزا ہوئی ہے. اب سزا کو ختم کرنے کے دو طریقہ کار ہیں. ایک تو جو اپیل ہے جہاں سے سلمان صفدر صاحب رائے فرار اختیار کر رہے ہیں وہاں پر جائیں, یا دوسرا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ یہ صدر مملکت سے رحم کی اپیل کریں, معافی مانگیں, اور پریزیڈنشل پارڈن کے بعد عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. تو اور طریقہ کون سا ہے؟ جتھے کے ذریعے تو موب جسٹس کے ذریعے تو عمران خان صاحب نے نہیں, تو پھر مذاکرات کس بات پہ ہونے ہیں حسن صاحب؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اور کسی پہ مذاکرات ہونے ہیں؟ دیکھیں ایگزیکٹو آرڈر کا پرائم منسٹر کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. یہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے مرسی پٹیشن کریں, رحم کی اپیل کریں, درخواست لکھیں کہ محترم صدر مملکت صاحب میرے بہت گناہ کیے ہیں, مجھے معاف کر دیں. تو وہ اس پر وہ معاف کر دیں. تو صدر کا ویسے بھی دل بڑا ہے, مفاہمت کا بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے, تو صدر ہو سکتا ہے معاف بھی کر دیں. معافی مانگ کے تو دیکھیں نا.